بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام مکالمہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر بن ریاض۔ ناظرین، پاکستان گزشتہ 12 برسوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ان 12 برسوں کے بعد بھی یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ کیا یہ جنگ ہماری ہے یا نہیں۔ 30,000 عام انسانوں کی جانیں گنوا کر اور 5,000 فوجیوں کی قربانی دے کے اور اپنی معیشت کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے کے باوجود بھی ہم آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم اس جنگ میں کس بنیاد پر موجود ہیں۔ حال ہی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی ایک بار پھر اپنے عزم کو دہرایا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی ہے اور پاکستان ہر صورت اس میں موجود رہے گا۔ آج کے اس گفتگو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا واقعی یہ جنگ ہماری ہے اور اس جنگ کے ہمیں کیا نقصانات ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس جنگ کا حصہ نہ بنتے تو ہم کیا کرتے۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں معروف دانشور اور کالم نگار جناب شاہنواز فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ شاہنواز صاحب۔ گفتگو کا آغاز ہم جنرل کیانی ہی کے بیان سے کرتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک بار پھر فرما دیا کہ یہ جنگ ہماری ہے، اور پاکستانی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے اور ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے ان کا یہ بیان، تو کیا یہ پالیسی انہی کو ڈکٹیٹ کرنی چاہیے کہ یہ جنگ ہماری ہے، یا یہ سیاسی حکومت کو کرنے کا فیصلہ ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے؟ غالباً یہ اس سیناریو میں یہ نسبتاً ثانوی سوال ہے۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ جنگ ہماری ہے، انہوں نے اس جنگ کو اون کیا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور ضرب المثل ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے سب اس کی ہم نوائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو پوری انسانی ہسٹری ہے آپ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاں کوئی طاقتور ایمرج کرتا ہے، جو بہت نسبتاً کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر نمرود میں اس کے سوا کیا خوبی تھی کہ وہ طاقتور تھا، یا فرعون کے اندر اس کے سوا کیا خوبی تھی کہ وہ قوی تھا، اور امریکہ میں اس کے سوا کیا حسن اور جمال ہے کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، اس کے سوا تو اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جنرل پرویز اشفاق صاحب کا جو یہ بیان ہے اسی کانٹیکس میں ہے، اور اس کے کانٹیکس کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب جو طاقتور ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیں پھر کوئی لاجک اور کوئی منطق ہمیں بیان نہیں کرنی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں تو ہم 18 کروڑ لوگوں کے مستقبل کی اور ان کے ماضی کی اور ان کے حال کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو بنیادی حقائق ہیں اس جنگ سے متعلق ان کو نظر انداز کر کے ہم اس جنگ پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے تو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس جنگ کو ہم اون کر رہے ہیں اس جنگ میں ہماری جو شمولیت تھی اس کے کیا محرکات تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9/11 کے واقعے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ واقعہ اچانک رونما ہوا، اور ابھی تک اس کے بارے میں یہ بھی طے نہیں ہو سکا ہے کہ اس کا کیا محرک تھا، اس کا کیا پس منظر تھا، اس کے اندر کون انوالو تھا۔ تو ایک اچانک رونما ہونے والے واقعے کے نتیجے میں امریکہ نے ایک ٹیلی فون کال کی، اور اس ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جنرل پرویز مشرف نے پورا ملک جو تھا وہ امریکہ کے حوالے کر دیا۔ تو اس میں کوئی لاجک اور کوئی منطق تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکہ طاقتور ہے، یعنی نہ اس کی کوئی اخلاقی بنیاد ہے، نہ اس کی کوئی مذہبی بنیاد ہے، نہ اس کی کوئی تہذیبی بنیاد ہے، نہ انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یہ جنگ کس رخ پر جائے گی، اس سے ہمیں کیا فائدے اور کیا نقصان ہوں گے۔ ایک ڈیسپریشن میں کیا جانے والا، ایک بالکل تاریک کمرے میں بیٹھ کر کیا جانے والا ایک فرد کا فیصلہ جس نے 18 کروڑ عوام کی جو قسمت تھی اس کا تعین کر دیا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ جنرل پرویز مشرف تو ایک ڈیسپریشن میں یہ فیصلہ کر رہے تھے۔ جنرل کیانی کے سامنے تو پوری بیلنس شیٹ ہے اس جنگ کی، 10 سال کا پورا عرصہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر کیا ہوا ہے ابھی ہم جب ڈسکس کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس دوران کیا کیا کچھ ہوا ہے۔ تو جنرل کیانی کے لیے کسی بھی اعتبار سے یہ بات جو ہے زیبا نہیں تھی کہ وہ یہ بات کہتے، اور اگر یہ بات انہوں نے کہی تھی تو اس کا پھر وہ یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی اس کی کوئی منطق بھی اور اس کا کوئی سبب بھی ان کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ محض یہ کہہ دینا کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے، اس سے محض یہ جنگ ہماری جنگ نہیں بن جاتی۔ تو پھر ہمارے سامنے مثلا ہم کرتے کیا؟ اگر 12 سال پہلے ہم چلے جائیں، جو اس وقت کا سیناریو تھا، اس وقت یعنی ہمیں بھی یہ یاد پڑتا ہے کہ ایک رائے عامہ بھی ہموار تھی، مثلا بڑی حد تک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس اور کرنے کو ہے کیا۔ اس وقت بڑا کامن ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیا جائے گا، اور پھر افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ تو واقعی ایسا ہی تھا کہ یا تو ہم پر بھی وہ جنگ اور بھی بری طرح سے مسلط ہو جاتی ہے اگر ہم انکار کرتے، اور ہم شامل ہوئے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، تو ہم کرتے کیا آخر؟ جی کیوں نہیں، اس میں بڑے آپشن تھے۔ اور دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپشنز ہمیشہ بہادروں کے پاس ہوتے ہیں، بزدلوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اور جو قدرت کا اصول ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی بہادروں کی مدد کرتے ہیں خواہ وہ کمزور کیوں نہ ہو، اور وہ بزدلوں کی کبھی مدد نہیں کرتے خواہ وہ قوی کیوں نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اصل سوال جو ہے وہ حق
اور باطل میں سے کسی ایک پر کھڑے ہونے کا ہے. تو ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ ہم حق پر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. اگر ہم حق پر کھڑے ہیں اور پوری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اگر ہم باطل پر کھڑے ہیں اور پوری دنیا ہماری ہمنوا بن گئی ہے, بلکہ پوری دنیا پر ہم نے قبضہ کر لیا, تو اس کا ہمارے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے. ہمارا مذہب جو ہے اس کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا کہ تم باطل پر کھڑے ہو کر پوری دنیا پر قبضہ کر لو, بلکہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ تم حق پر کھڑے ہو جاؤ, خواہ پوری دنیا تمہارے ہاتھ سے کیوں نہ نکل جائے. تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا ہم حق پر کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو دیکھا ہی نہیں گیا سرے سے بھی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ایک بزدلی کی کیفیت کے اندر, ایک ڈیسپریشن کی کیفیت کے اندر جو ہے ایک فیصلہ کر دیا, اور ہم نے یہ نہیں انالائز کیا کہ پاکستان دنیا کی پہلی جو ہے اسلامی ایٹمی طاقت ہے, اور اس کا اس خطے کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے. امریکہ پاکستان کو نظر انداز کر کے نہ افغانستان کے اوپر حملہ کر سکتا تھا, نہ وہ وہاں اپنی فوجیں داخل کر سکتا تھا, نہ وہ افغانستان کے خلاف طویل جنگ لڑ سکتا تھا. یہ ممکن نہیں تھا. اسی لیے تو انہیں آپ کے تعاون کی ضرورت تھی. اور اگر پاکستان امریکہ کی جنگ میں شریک نہ ہوتا تو یہ پورا ریجن جو تھا ڈی اسٹیبلائز ہو جانا تھا. آپ جنوبی ایشیا ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا, پورا مشرق وسطیٰ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا, سینٹرل ایشیا ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا, اور امریکی کبھی بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو چھیڑ کر اتنے بڑے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتے تھے جہاں پر یعنی سفارتکاری کے تمام روایتی سانچے اچانک ٹوٹ جائیں اور کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ اب کیا ہونے والا ہے. یعنی پھر چین کو بھی نئے انداز سے سوچنا پڑ سکتا تھا, روس کو بھی نئے انداز میں سوچنا پڑ سکتا تھا, اور نئی قوتیں اس خطے کے اندر ایمرج کر جاتی ہیں, اور گلوبل جیو اسٹریٹجک سچویشن تبدیل ہو سکتی تھی. پاکستان کو نظر انداز کر کے امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر پاکستان اسٹینڈ کرتا. اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جب جنرل کولن پاول نے فون کیا اور انہوں نے بعد میں یہ بات کہی ہے اور یہ ریکارڈ پر ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے 7 مطالبات پاکستان کے سامنے رکھے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ وہ جنرل پرویز مشرف 3-4 مانیں گے. یعنی امریکنز کی اپنی انٹیسپیشن یہ تھی. حالانکہ وہ پاکستانی رولرز کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ آخر انسان ہے, اس کی کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے, اور سیلف ریسپیکٹ انسانوں کی یا کتوں کی بھی ہوتی ہے. تو وہ یہ ایزیوم کر رہے تھے کہ پاکستان سارے مطالبات ان کے نہیں مانے گا, لیکن ہم نے ان کے 3-4 کیا 7 مطالبات, 7 مطالبات مان لیے. بلکہ جو جنرل پرویز مشرف کا اپروچ تھا اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر 7 مطالبات مزید ہوتے تو وہ ان کو بھی مان لیتے. تو ظاہر ہے پاکستان کے پاس آپشنز جو تھے بے شمار تھے, لیکن آپشن جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, آزاد لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جن کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. آپ نے اپنی آزادی کو, اپنی خود مختاری کو ابینڈن کیا, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ابینڈن کیا, اور آپ نے امریکنز کو کسی اندیشے میں مبتلا نہیں ہونے دیا. ان کو یہ سوچنے ہی نہیں دیا کہ اگر پاکستان نے یہ نہ کیا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. آپ نے سرنڈر کر دیا, اور اس کا جو نتیجہ تھا وہ آپ کے سامنے آیا. اور میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اگر یہ نہ کرتا تو پھر کیا کرتا. ملا عمر کے سامنے بھی 2 ہی آپشنز تھے. ان سے بھی امریکنز نے یہ کہا تھا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے خلاف ہیں. اور ملا عمر نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ ملا عمر نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ آپ کے خلاف ہیں, ہم حق کے ساتھ ہیں اور باطل کے خلاف ہیں. اور جو علماء کا وفد آپ کو معلوم ہے کہ بھیجا تھا جنرل پرویز مشرف نے, اس نے بھی جا کر ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ صاحب یہ ایک آدمی کے لیے جو ہے پوری ریاست کو اور حکومت کو داؤ پر لگانا مناسب نہیں ہے. لیکن ملا عمر نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو حق کی پاسداری کا سبق ہے ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے, اور میرا مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی شہادت کے بغیر اپنے مہمان کو امریکہ کے حوالے کر دوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال نے اس سلسلے میں بڑی زبردست بات کہی ہوئی ہے. اقبال نے کہا ہے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. یہ اقبال کی آواز ہے, 20ویں صدی میں بلند ہونے والی 2 بڑی آوازوں میں سے ایک بڑی آواز ہے. اور جب اقبال نے یہ بات کہی ہے تو یہ محض خلا میں یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے, بلکہ اس کا بھی ایک پس منظر ہے. اور یہ پس منظر جو ہے اقبال کے ایک اور شعر سے آیا ہے. اقبال نے کہا ہے ولایت, بادشاہی, علم اشیاء کی جہانگیری, یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں. یعنی یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ ولی بنا دیتا ہے تو ایسے نہیں بنا دیتا, بلکہ اس کے ایمان کو دیکھتا ہے, ایمان کی کوالٹی کو دیکھ کر وہ ولی بناتا ہے. یہ کسی کو حکومت دیتا ہے, ریاست دیتا ہے, بادشاہت دیتا ہے تو وہ بھی ایمان کی کوالٹی کو دیکھ کر دیتا ہے. اور اگر وہ کسی کو اشیاء پر تصرف دیتا ہے, یعنی ان کو مینیج کرنے کی صلاحیت دیتا ہے, تو بھی وہ ایمان کی بنیاد پر دیتا ہے. تو اصل چیز تو ایمان ہے. تو اگر آپ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے, آپ نے ایمان کے مطابق ایکٹ کیا تو آپ نے سب کچھ بچا لیا. اور اگر آپ نے ایمان کے مطابق ایکٹ نہیں کیا اور آپ نے اپنی ریاست کو بچا بھی لیا تو اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور پاکستان تو ریاست ہی ایک ایسی ریاست ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا. تو ایک ایسے ملک کو جو کہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے, اقبال کے اس شعر کی سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. لیکن کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اس کی حفاظت
افغانستان کے منظر سے طلوع ہونے والے ایک ایسے آدمی نے کہ جس کو آپ ملا کہتے ہیں, جس کو آپ مدرسے کا فارغ التحصیل کہتے ہیں, جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے, لیکن اس کے ایکشن سے, ملا عمر صاحب کے ایکشن سے پتہ چلا کہ انہی کا ورلڈ ویو ہے, انہی کی عزت ہے, انہی کی تکریم ہے, وہی اسلام کی حیثیت کو, اس کے کنسیپشن آف لائف کو سمجھتے ہیں, اور وہ جو دعوے لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو سمجھتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. تو پاکستان جو تھا وہ بہت اچھی پوزیشن میں تھا, وہ اسٹینڈ لے سکتا تھا, اور 18 کروڑ لوگوں کو نظر انداز کر کے پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا یہ امریکنز کے انٹرسٹ میں نہیں تھا, لیکن آپ نے اس کی گنجائش نہیں پیدا ہونے دی. لیکن ایک ماڈرن آدمی ابھی بھی یہ سوچنے پر اور یعنی اس کو نہیں سمجھ پاتا کہ کس طرح سے ایک فرد کے لیے ایک پوری ریاست کو قربان کیا جا سکتا ہے. مثلا اسلام میں حکمت کا بھی تو درس ہے, تو کیا حکمت کا تقاضا اس وقت یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی اسلامی ریاست موجود تھی تو وہ کچھ لینے اور کچھ دینے کی پالیسی کو اختیار کر کے کچھ اس کو مینیج کر لیتی, ریاست بچا لی جاتی, اور پھر ایک فرد کے لیے جو یعنی کسی نہ کسی درجے میں بہرحال اس کے کردار پر بھی سوال اٹھتے رہیں کہ شاید وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں رہا ہو, تو کیا اگر کر لیا جاتا تو لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں, ایک پوری ریاست کو ماڈل کے طور پر رکھا جا سکتا تھا, اسے بچایا جا سکتا تھا. تو کیا ایسا کرنا عقل کے خلاف ہوتا؟ نہیں, خلاف عقل مطلب اسلام کوئی خلاف عقل مذہب تو نہیں ہے, لیکن اسلام کا جو فنڈامنٹل اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں, اگر آپ کو اس پر شرح صدر ہے اور قرآن کی اور سنت کی تعلیمات اس کی تصدیق کر رہی ہیں, تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں, چاہے پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے, چاہے امریکہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے, چاہے روس آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے, چاہے ساری دنیا مل کر آپ کے سامنے کھڑے. اور افغانستان میں تو پریکٹیکلی اینڈ فزیکلی ساری دنیا ہی آ گئی نا, امریکہ کے ساتھ اس کے سارے اتحادی آ گئے. اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ صرف ملا عمر اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوئے, صرف وہ اپنی عزت و تکریم بچانے میں کامیاب ہوئے, صرف انہوں نے اسلام کی جو تاریخ ہے اس کے زرعی اصولوں کی پاسداری کی, صرف انہوں نے اسلامی تہذیب کے فریم ورک کو سمجھا, اور صرف انہوں نے آزادی کی قدر و قیمت کو پہچانا, اور صرف وہی ملک اور قوم کو بچانے میں کامیاب ہوئے. یعنی بالآخر کیا ہوا افغانستان کے اندر, امریکہ کو اس کے اتحادیوں سمیت شکست ہو گئی وہاں پر, اور وہ جو اپنے آپ کو بچانے کے جو کہ پتھر کے دور میں جانے سے خوف زدہ تھے, ان کے اگر آپ نقصان کا کوئی اندازہ کرنا چاہیں, کیلکولیشن کرنا چاہیں, تو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اس جنگ کے اندر شریک ہو کر کیا کیا کچھ کھویا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس کے اندر کوئی جابر قوت تمہارے مسلمان بھائیوں کے اوپر قابض ہو جائے تو تم ان کی مدد کرو. ہم نے قرآن کے اس صریح اصول کی خلاف ورزی کی, ہم نے ان کی مدد تو درکنار, ہم نے ان کے خلاف کام کرنے والی باطل قوت کا ساتھ دیا, تو ہم نے قرآن کی تعلیم کو روندا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا 1 انچ بھی کسی باطل قوت کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. 1 انچ کی بات کی جا رہی ہے, اور آپ نے پوری ریاست جو ہے آپ نے امریکہ کے حوالے کر دی ایک ٹیلی فون کال کے اوپر. تو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے ارشاد کے خلاف آپ نے کام کیا. اور قرآن اور سنت کی بات تو خیر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ پوری انسانی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو قوموں کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, ان کو اپنی آزادی, اپنی خود مختاری عزیز ہوتی ہے. اور دنیا کے اندر اس کی بڑی مثالیں ہیں کہ وہ لوگ جن کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں, جن کو آپ بے خدا اور لامذہب لوگ کہتے ہیں, انہوں نے اپنی عزت اور تکریم کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں. ویتنام کی تو ویتنام کی مثال آپ کے سامنے ہے. ویتنام جو تھا وہ ایک کمیونسٹ ملک تھا, اور اس نے امریکہ نے جب وہاں انویٹ کیا تو انہوں نے اس کی مزاحمت کی, اور 15 لاکھ لوگوں کی قربانی دے کر انہوں نے امریکہ کو وہاں پر شکست سے دوچار کیا. تو وہ کسی خدا اور کسی قرآن اور سنت کو نہیں دیکھ کر کام کرے, لیکن ان کی ایک سیلف ریسپیکٹ تھی, اس کو دیکھ کر انہوں نے اس کا دفاع کیا اور اس کے لیے قربانیاں دی اور ایک تاریخ رقم کی. اور وہ جو شکست ہے وہ امریکہ کی مسلسل تعاقب میں ہے, ان کی قوم کی نفسیات کے اندر وہ جذب ہو گئی. اور میں آپ کو کیوبا کی مثال دوں گا. کیوبا ایک چھوٹی سی ریاست ہے, یعنی پاکستان کی جغرافیے کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کیوبا ایک نقطے کے برابر حیثیت رکھنے والا ملک ہے, لیکن وہ 60 سال سے امریکہ کی مزاحمت کر رہا ہے, حالانکہ بالکل امریکہ کے پڑوس میں, یعنی 5 منٹ کی فضائی پرواز کا فاصلہ ہے امریکہ اور کیوبا کے درمیان, لیکن وہ اس کی مزاحمت کیے چلا جا رہا ہے. کبھی اس نے سرنڈر نہیں کیا. 40 سال تک جو فیدل کاسٹرو ہے وہ امریکہ کی مزاحمت کرتے رہے, اور امریکہ کو معلوم تھا کہ اگر وہاں انویٹ کریں گے امریکنز تو وہ ایک ایسے آدمی کے خلاف وہاں پر انویٹ کریں گے جو اپنے عوام کے اندر بڑا پاپولر ہے. اس کی جو بھی نظریات یا عقائد اور خیالات ہوں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اپنے لوگوں کو میں ہیرو ہے اور وہ مطلب ان کی پشت پناہی رکھتا ہے, تو وہ کبھی ان کو انویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکی. لیکن آپ نے اپنے مذہب کے خلاف آپ نے کام کیا, اپنی آزادی اور خود مختاری اور سلامتی کو آپ نے داؤ پر لگایا. اور اگر آپ نقصانات کی بیلنس شیٹ کو مزید آگے بڑھانا چاہیں تو ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ 25,000 عام افراد اور 5,000 فوجی ہم نے اس جنگ کے اندر جھونکے ہیں,
اور یہ اتنا بڑا جانی نقصان ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے جو 3 بڑی جنگیں لڑی ہیں ان میں مجموعی طور پر اتنا بڑا جانی نقصان ہمارا نہیں ہوا جتنا جانی نقصان اس کے اندر ہمارا ہوا ہے. اور جو ماہرین ہیں ہمارے اکنامکس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ $70 بلین کا خسارہ آپ نے برداشت کیا ہے اس جنگ کے اندر شریک ہو کر, اور آپ نے اپنی عزت کو, اپنی تقریم کو, یعنی جو پاکستانیوں کا پرسیپشن ہے, سیلف پرسیپشن, اس کے اندر ایک ریمارکیبل تبدیلی آئی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ امریکہ کے, پہلے تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں, غلامی ہمیں چھوٹا لفظ محسوس ہونے لگا, ہمیں لگا کہ جیسے ہم امریکہ کے لیے کرائے کے قاتل کا کردار ادا کر رہے ہیں, ہمارے جرنیل, ہمارے حکمران امریکہ کے لیے کرائے کے قاتل کا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ ہمارا سیلف پرسیپشن بن گیا. اور آپ نے امریکہ کی جنگ کے اندر اپنے ملک کے اندر 2 بڑی ہجرتیں کروائی, 40 لاکھ لوگوں کو آپ نے اپنے گھر کے اندر گھر سے بے گھر کیا, اور وہ دھماکے اور جو ان کا سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں وہ اس کے سوا ہیں. اور آپ نے پاکستان کو ساری دنیا کی خفیہ ایجنسیوں کی چراگاہ بنا دیا, اور مطلب ایک فہرست ہے لمبی کہ جو نقصانات آپ نے اٹھائے ہیں. تو اگر کوئی انسان خدا کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا, سنت کو نہیں مانتا, سیلف ریسپیکٹ کو نہیں مانتا, آزادی کو, خود مختاری کو نہیں مانتا, بھائی آپ اپنے فائدے نقصان کو تو مانتے ہیں نا. تو آپ کے تو اپروچ سے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے فائدے نقصان کو بھی نہیں مانتے. آپ کی نظر میں تو صرف امریکہ کی ہدایت, اس کا حکم اصل چیز ہے, آپ اس کو خدا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ, اور بلکہ خدا سے بھی بڑی چیز سمجھتے ہیں, اس لیے کہ آپ خدا سے تو نہیں ڈرتے, امریکہ سے البتہ آپ ڈرتے ہیں, خدا سے آپ ڈرتے تو آپ یہ فیصلہ ہی نہ کرتے. تو آپشنز آپ نے اپنے ہاتھ سے خود گنوائے ہیں اور نقصان آپ نے خود اٹھایا ہے, اور آپ نے ایک ایسی جنگ کو جو ہے اون کیا ہوا ہے جو کہ آپ کی جنگ پہلے دن سے تھی ہی نہیں, نہ آج ہماری جنگ ہے وہ. اچھا, یہ جو فیصلہ ہوا 12 سال پہلے امریکہ کا ساتھ دینے کا, اس کے پیچھے کوئی نفسیات بھی ہوگی. مثلا ہمارے حکمرانوں کی کیا نفسیات تھی؟ ایک طرف ہمارے پاس جو ہے وہ کیوبا کی مثال ہے اور دیگر ویتنام کی مثال ہے. ہمارے ہاں مسلم دنیا سے اس طرح کا کوئی ماڈل کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ پاکستان میں کیا خرابی ہے؟ کوئی غلامی کے دور کی نفسیات کا تسلسل تھا کہ جس نے ہمیں ایک کال پر ڈھیر کر دیا, یا یہ کچھ اور تھا؟ یہ کیا, اور یہ اتنی تفریق کیوں ہے؟ مثلا میرے خیال میں ہماری قوم تو اس وقت بھی بہت بڑا حصہ اس کا ایک ایسا تھا جو اس فیصلے سے متفق نہیں تھا. تو حکمرانوں میں اور قوم میں یہ اتنا بڑا فرق ذہنیت کا اور نفسیات کا کیوں ہے؟ جی, اس کا ایک سبب ہے, اس کا ایک سبب تاریخی اور نفسیاتی ہے, اور یہ ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے وہ دراصل جو ہمارے کلونیل ماسٹرز تھے ان کا پیدا کیا ہوا ایک طبقہ ہے. مطلب انہوں نے غلاموں کی ایک نئی کلاس ہندوستان کے اندر پیدا کی, اور جب وہ یہاں سے منتقل ہوئے تو جو رولنگ ایلیٹ وہ یہاں چھوڑ کر گئے تھے اسی کو اقتدار مل گیا. اس کے تاریخی اسباب کو ہم ابھی فی الحال زیر بحث نہیں لا سکتے کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو وہ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ہمارے ریلیجن کے اندر روٹیڈ نہیں ہے, ہماری تاریخ کے اندر روٹیڈ نہیں ہے, اس کی جڑیں ہماری تہذیب کے اندر نہیں ہیں, وہ اپنی قوم سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. ان کی جڑیں ان کے کلونیل ماسٹرز کی سائیکالوجی کے اندر ہی روٹیڈ ہیں ابھی تک. تو وہ انہی کو دیکھتے ہیں, انہی کی ہر چیز کو وہ سپیریئر سمجھتے ہیں, انہی کو وہ برتر سمجھتے ہیں, انہی کے احکامات کو برتر سمجھتے ہیں, اور وہ کیلکولیشن بھی اگر کرتے ہیں تو وہ مطلب فزیکل بنیادوں پر کرتے ہیں. امریکہ کے پاس یہ ہے, امریکہ کے پاس یہ ہے. تو اگر امریکہ کے پاس یہ سب چیزیں تھیں تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ کچھ, اس کا مطلب تو پھر یہ تھا کہ امریکہ کو وہاں نہ ویتنام میں شکست ہونی چاہیے تھی, نہ افغانستان میں شکست ہونی چاہیے تھی. جب روس آیا تھا افغانستان کے اندر تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, روس دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز میں سے ایک بڑی سپر پاور ہے, اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کے پاس 18ویں صدی کے 19ویں صدی کے ہتھیار ہیں, یعنی دوسری عالمی جنگ کے ہتھیار ہیں. تو بھلا وہ بندوقوں سے جو ہے وہ وقت کی واحد 2 سپر پاورز میں ایک سپر پاور کا مقابلہ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ روس کو وہاں شکست ہو گئی, اور امریکہ جو تھا وہ تو پوری اپنے اتحادیوں کی قوت کے ساتھ آیا تھا, اور اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں ان کی طاقت کا تو اس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. یعنی وہ کہیں 1 لاکھ گنا زیادہ ہے, کہیں 1 کروڑ گنا زیادہ ہے, کہیں 1 ارب گنا زیادہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ کو افغانستان کے اندر شکست ہو گئی, اور وہ امریکہ کے جو طالبان کو کہتا تھا کہ یہ وحشی ہیں, درندے ہیں, تہذیب کے دائرے سے باہر موجود قوتیں ہیں اور ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی ہے, وہی امریکہ بالآخر 10 سال کے بعد 11 سال کے بعد انہی طالبان سے مذاکرات کی بھیک مانگتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور وہ پاکستان کے جو اسلامی دنیا کا ہیرو تھا, جو ایٹمی قوت تھا, اور جو 18 کروڑ ملکوں کی قوم تھا, وہ ابھی تک امریکہ کے جوتے چاٹنے میں اس کے حکمران لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوالٹیٹیو ڈفرنس جو ہے وہ ایمان کی کوالٹی سے برآمد ہوتا ہے, اور اپنے سیلف پرسیپشن سے برآمد ہوتا ہے کہ آپ اپنی کتنی عزت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی سیلف ریسپیکٹ ایسی ہو کہ اگر آپ اس کو ترچھی نظر سے بھی دیکھیں تو اس کا برا مان جائے, اور ہو سکتا ہے ایک آدمی کی سیلف ریسپیکٹ ایسی ہو کہ اس کو اگر آپ ذلیل بھی کر دیں پوری دنیا کے سامنے تو خوشی سے کہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا, بہت مشہور لطیفہ ہے, اس کو دہرانا بھی مطلب مناسب نہیں, لیکن اس میں معنی ہے. وہ یہ ہے کہ کسی صاحب نے کسی
10 شناس سے پوچھا کہ صاحب ذرا مجھے میرے ہاتھ دیکھ کر بتائیے کہ میرے حالات کیسے رہیں گے. اس نے کہا جناب آپ 12 سال تک غریب رہیں گے. اور اس نے کہا 12 سال کے بعد آپ کو اس کی غربت کی عادت ہو جائے گی. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 50 سال تک غلام رہے ہیں اور ہمیں اب غلامی کی عادت ہو گئی ہے. تو یہ جو سائیکالوجی ہے اس میں یہ روٹڈ ہے. جہاں تک پاکستانی قوم کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کمزوریاں، عمل کی کمزوریاں اس کے اندر موجود ہیں. وہ اپنے جذبے کو شعور نہیں بنا پاتی ہے، اور بھی اس کے سوا ہم بہت ساری چیزوں کو، ہم فیکٹرز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم ایک زندہ اور توانا قوم ہے، اور وہ امریکہ کے جبر کی، اس کے ظلم کی مزاحمت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے 60 سال تک ہندوستان کی مزاحمت کر کے دکھائی ہے، حالانکہ ہماری اور ان کی طاقت کے اندر کہیں 1 اور 20 کا فرق ہے، کہیں 1 اور 7 کا فرق ہے، کہیں 1 اور 10 کا فرق ہے. تو ایسی قوم جو اتنے طویل عرصے تک ہندوستان کی مزاحمت کر سکتی ہے، امریکہ کی کیوں نہیں مزاحمت کرتی؟ اور جبکہ اس کو معلوم ہوتا کہ وہ باطل پر کھڑا ہوا ہے اور ہم حق پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ظالم ہے اور ہم مظلوم ہیں. تو مظلوم کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کا مظلوم ہونا ہوتا ہے، اور ظالم کی جو سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے وہ اس کا ظالم ہونا ہوتا ہے. اور انسان کی جو سب سے بڑا حسن اور جمال ہے وہ اس کا حق پر کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو اگر ہم حق پر کھڑے ہوتے اور امریکہ کی مزاحمت کرتے تو اول تو امریکہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی یا ہمیں یوٹیلائز کرنے کی وہ جرت ہی نہ کرتا، اور اگر کرتا بھی تو اس کا خمیازہ بھگتتا ہو. پھر اچھا، کہتے ہیں کہ تجربہ سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. 12 سال کے عرصے میں مسلسل مار کھانے اور جوتے کھانے کے بعد اب ہماری قوم میں یہ کنسنسس تو پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. کم سے کم ہمارے حکمران طبقے کی میں بات نہیں کرتا، لیکن عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے اس میں اب یہ شعور ہے کہ ہمیں اب اس جنگ سے نکل جانا چاہیے. تو کیا کوئی ایسی جنگ جیتی جا سکتی ہے جس کے بارے میں قوم میں اتنی بڑی تفریق موجود ہو، یا قوم کا ایک غالب حصہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ جنگ ہی ہماری نہیں ہے؟ تو کیا کوئی قوم ایسی کسی جنگ میں کامیابی بھی حاصل کر سکتی ہے جس کے بارے میں وہ یکسوئی نہ ہو؟ جی نہیں، بالکل نہیں. جنگیں تو یکسوئی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اتفاق رائے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ شعور حق کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. یعنی مسلمان شعور حق کے بغیر کوئی جنگ نہ شروع کر سکتے ہیں، نہ لڑ سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کامیابی کا تصور کر سکتے ہیں. تو ہم باطل قوت کے ساتھ اس کے باطل پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے باطل پر اصرار کر رہے ہیں، اور بالکل شرمندہ نہیں ہیں. ہم اتنی زبردست قربانیاں دینے کے باوجود بھی کسی بات پر شرمندہ نہیں ہیں. اور اس بات سے ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے اس کی وفاداریاں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ کے ساتھ نہیں ہیں. اس کی وفاداریاں امریکہ کے ساتھ ہیں، یورپ کے ساتھ ہیں، اور وہ انہی کا پاسدار بن کر سامنے کھڑا ہوا ہے. اب کیا کریں؟ مثلا اب ہم اگر نکلیں تو کس طرح سے نکلیں؟ کیا وے فارورڈ ہو؟ اگر ہمارے یہاں کنسنسس بن بھی جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ ہمیں اس جنگ سے باہر آ جانا چاہیے، تو اب تو یہ کلوزنگ اینڈ پر ہے بالکل، یعنی ختم ہونے جا رہی ہے. 2014 میں امریکہ خود نکلنے کی تیاری کر رہا ہے، مذاکرات کر رہا ہے. تو ہم کس طرح سے مینیج کریں، کیا کریں؟ جی کمال کی بات اس کے اندر یہی ہے کہ امریکہ نے جنگ انیشیٹ کی اور اس نے اس جنگ کو الوداع کہہ دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سن 2014 تک وہاں سے نکل جائیں گے. مطلب وہ اگرچہ وہاں اپنی پریزنس رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں ابھی تک، لیکن وہ مطلب وہاں سے نکلنے پر آمادہ ہیں. اور اس کا سبب جو ہے یہ ان کی کوئی فراغ دلی نہیں ہے، ان کا تہذیب یافتہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ ان کو وہاں شکست ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہے جب امریکہ حملہ کر رہا تھا تو جو جنگ کی اپروول ریٹنگ تھی امریکہ کے اندر 87% تھی. 87% لوگ جو تھے امریکہ کے وہ اس جنگ کے حق میں تھے کہ ہاں آپ کو افغانستان پر حملہ کرنا چاہیے، انویٹ کرنا چاہیے. اب اگر آپ ان کی اپروول ریٹنگ دیکھیں گے تو وہ 30% سے بھی کم ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بلینز آف ڈالرز وہاں خرچ کیے ہیں اور وہ کچھ بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. جو انہوں نے وہاں قرضے کی گورنمنٹ قائم کی ہے اس کی کوئی وہاں پر ساکھ نہیں ہے، اس کی کوئی عزت اور کوئی تکریم نہیں ہے. جو انہوں نے وہاں پر پولیس فورس کھڑی کی ہے، جو انہوں نے فوج کھڑی کی ہے، اس کی وہاں پر کوئی عزت اور کوئی ساکھ نہیں ہے. تو ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی ہے کہ طالبان ہی افغانستان کا مستقبل ہے، اور ان کو نظر انداز کر کے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی. تو وہ خود اپنی جنگ کو ابینڈن کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے. یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ جن کی یہ جنگ ہے وہ تو اس کو ابینڈن کر رہے ہیں، اور ان کے چھوڑے ہوئے بچے کو ہم گود لینے پر تیار ہیں، اور ہم اس کو مطلب پالنے پوسنے پر تیار ہیں. اور مطلب یہ کہ اصولی اعتبار سے تو آپ کو جب جان کیری کا یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ صاحب طالبان سے اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کی بات تو ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ صاحب مطلب جان بچی سو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدو گھر کو آئے. لیکن جنرل کیانی صاحب نے جو کچھ فرمایا اس سے لگتا ہے کہ نہ تو ہم اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، نہ ہم لاکھوں کمانا چاہتے ہیں، اور نہ ہم لوٹ کے گھر آنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اپنے ایک غلط فیصلے کو محض اپنی انا کے زیر سایہ ڈیفینڈ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. مطلب ایک غلط فیصلے کو 10 سال 11 سال کے باوجود بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں پاکستانی عوام کے سامنے اس کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ ان قوتوں کا ساتھ دیں کہ جو اس جنگ کی پہلے دن سے
اخلاقی بنیادوں پر، تہذیبی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر مزاحمت کر رہی ہیں، اور ان قوتوں کو ایکسپوز کریں کہ جو اس جنگ کو گود لیے ہوئے ہیں اور جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کا اس جنگ کے حوالے سے پٹرا کروا دیا ہے. تو اس کے سوا پاکستانی عوام کے سامنے اور کوئی آپشن نہیں ہے. شکریہ شاہنواز صاحب. ناظرین، ہم نے آج کی گفتگو میں امریکہ کی قیادت میں شروع کی جانے والی وار آن ٹیرر میں پاکستان کے کردار پر بات کی. اس ساری گفتگو کے بعد یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ جنگ ہماری ہے یا نہیں، اور ہمیں مزید اس میں شریک رہنا چاہیے یا نہیں. اپنے میزبان عمیر بن ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.